ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے گلگت بلتستان کی آج، اور وہاں جو شہداء کی سرزمین جسے کہا جاتا ہے غزر، وہ محرومیوں کا علاقہ ہے جہاں سب وعدے وعید سب کرتے ہیں، لیکن اس کے عوام کو ان کا حق اس طرح سے نہیں دیا جاتا جب الیکشن سے پہلے ان سے وعدے کیے جاتے ہیں۔ تو آج غزر سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے صدر راجہ میر نواز نے گلگت میں پریس کانفرنس کی ہے اور آواز اٹھائی ہے جو الیکشن سے پہلے وعدے کیے گئے تھے غزر کے عوام سے، جو محرومیوں کا شکار ہیں۔ اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی شہداء کی سرزمین جسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ شہید لالک جان نشان حیدر بھی ہیں، لوگ سب ان کے مزار پہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے، چادر چڑھانے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے جاتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، اور وہیں کے عوام محرومیوں سے دو چار ہیں۔ تو اسی علاقے کے ثبوت جو پاکستان تحریک انصاف کلچر اینڈ اسپورٹس ونگ کے صدر بھی ہیں راجہ میر نواز نے پریس کانفرنس میں آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے جو وزراء آئے تھے انہوں نے یقین دہانیاں کرائی تھی غزر کے عوام سے کہ آپ ہمیں کامیاب کرو، آپ کو رائٹس دیں گے، آپ کو بڑے عہدے ملیں گے، لیکن جو ان کا کام ہے، یہ حکومت سازی جو ہو رہی ہے، اس میں راجہ میر نواز نے آواز اٹھائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مین منسٹری نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی جس طرح سے جو وزارتیں دی گئی ہیں یا سی ایم کو جس طرح سے نامنیٹ کیا گیا ہے، اس پہ بھی آواز اٹھائی ہے کہ بلتستان کو آپ نے دے دیے، گلگت کو آپ نے نواز دیا، دیامر میں ایک سیٹ آئی اور وہیں سے آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، وہ بنا دیا ٹھیک ہے، لیکن جو غزر کے عوام ہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ انہیں ایک سیریمونیل پوسٹ جو غزر کے جو جیتی وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر ان کو بنا دیا گیا ہے، صرف ایک ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ دی ہے نذیر احمد کو، تو یہ ایک سیریمونیل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ مزید بھی چیزیں وزارتیں دی جائیں، اور جو ان کی آواز اٹھائی ہے، لیکن وہ وقت میرے خیال میں گزر گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی آواز اٹھائی ہے کہ وہاں پہ ایم ڈبلیو ایم نے بلیک میل کی حکومت کو ایک سیٹ آئی، انہیں ٹیکنوکریٹس کی بھی دے دی، اور مخصوص جو خواتین کی جو نشست تھی وہاں سے بھی دے دی ہے۔ تو ایک یہ بڑی زیادتی انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتوں نے تحریک انصاف کو بلیک میل کیا اور وہ زیادہ حصہ لے گئے، اور اسی طرح سے اوروں نے بھی۔ اچھا، انہوں نے بہت ایک بڑی بات ایک کر دی ہے، جو ہڈن پاور ہیں، ہڈن پاور فیصلہ سازی کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہڈن پاور کون ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے ایک عہدے دار ہیں، یہ ہڈن پاور کا انہوں نے نام لیا ہے۔ انہوں نے تنقید بھی کی ہے اپنی پارٹی کے اوپر، اور بڑا برملا اظہار بھی کیا ہے کہ میں پارٹی میں رہتے ہوئے ہی آواز اٹھاؤں گا، میں نے چھوڑنی نہیں ہے پارٹی، جیسے تحریک وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ہوتے لوگ الگ ہو کے چلے آتے ہیں، میں الگ نہیں ہوں گا، اسی میں رہتے ہوئے آواز اٹھاؤں گا۔ اچھا، یہ جو راجہ میر نواز ہیں، یہ چند سال پہلے ہی پاکستان لوٹے ہیں، دبئی میں ہوا کرتے تھے، لیکن ان میں درد ہے اپنے غزر کے عوام کے لیے، کیونکہ غزر کو علاقہ تھوڑا سا میں اس غزر کا بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا تاریخی علاقہ ہے، وہ تو بتا دیا آپ کو شہداء کی سرزمین بھی کہلاتا ہے، لیکن اس غزر میں سب سے زیادہ سیاحتی مقامات ہیں۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے، جس طرح سے راجہ میر نواز نے آواز اٹھائی ہے، وہ ان کے اندر دل کی آواز ہے، ان کے جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کی آواز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ سیاحتی مقامات ہیں، یہ ٹراؤٹ فش کا اسے ہب بھی قرار دیا جاتا ہے، یہاں جھیلیں بھی بے پناہ جھیلیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، جھیل ہے میرے بیک گراؤنڈ میں پیچھے، اور دیکھیں پہاڑ دیکھیں، ان پہ برف وہاں پہ جمی ہوئی ہے، لوگ یہاں پہ دور دراز سے یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے اس علاقے غزر کی کہ اس کی ایک مرکزی شاہراہ بھی اس طرح سے نہیں ہے جس پہ ٹریفک رواں دواں ہو سکے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ ان کے جو علاقے کے جو ایک دوسرے کو ملاتی ہیں اندر کی جو شاہراہیں ہیں وہ بھی نہیں ہے، یہ مرکزی شاہراہ نہیں ہے، تو ان کا ان کے محرومیوں سے جو دو چار ہیں،
ان کا احتجاج میرے خیال میں ٹھیک ہے، پارٹی کو سننا بھی چاہیے، اس کو دیکھیں بھی کہ یہ کیا وہ ہے۔ حالانکہ اس غزر کے عوام نے جو تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، یہ نذیر احمد وہاں سے جیتے ہیں، وہاں اس علاقے کو پیپلز پارٹی نے بڑا نوازا تھا۔ یہ تھوڑا سا ایک ہسٹری کا وہ ہے، میں چاہ کہ وہ بھی آپ بتاؤں کہ جو غزر کے عوام ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جدا کیا پیپلز پارٹی سے، وہ تحریک انصاف کو جتوایا ہے۔ اس علاقے میں پیپلز پارٹی نے پیر کرم علی شاہ کو ان کو پہلے تو ڈپٹی چیف ایگزیکٹو لگایا، اس کے بعد انہیں گورنر بھی لگایا گیا، تو انہیں بھرپور طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کیا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ حالانکہ پیر کرم علی شاہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کے فرزند نے الیکشن میں کھڑے ہوئے، انہیں نہیں جتایا، ان کے مقابلے پہ پی ٹی آئی کو جتایا گیا، نذیر احمد کو۔ تو ان کا یہ اندر کی آواز ہے، برملا اظہار کیا ہے، پارٹی سے شکوے شکایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب پارٹی کے اندر جمہوری عمل ختم ہو جائے گا، وہ اپنے حق کی آواز بلند نہیں کریں گے تو حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے، میرے خیال میں اس کو سننا چاہیے۔ جو غزر کے عوام ہیں، ان کے لیے جو چیز رہ گئی ہے انہیں وہ دیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی قیادت نے ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں کیے گئے، ان کی آواز سنی نہیں، جو غزر کے عوام کے جو دکھڑے ہیں وہ نہیں سنے، جو ان کی محرومیاں ہیں اگر دور نہیں کی گئی، تو اس وقت سے ڈرنا پڑے گا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہوا ہے، کیونکہ دونوں ادوار میں ہم نے دیکھا ہے، جو پہلی قانون اسمبلی تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جب دوسرے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بالکل وائٹ واش ہو جاتا ہے، ایون وزیر اعلیٰ تک اپنی سیٹ نہیں جیت سکے۔ اور جب دوسری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہے تو پیپلز پارٹی آؤٹ، مسلم لیگ نون ان، کیونکہ مرکز میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ اب لیکن دیکھیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو گلگت بلتستان کے عوام نے دونوں پارٹیوں کو صفایا کر دیا، انہوں نے تحریک انصاف اور آزاد امیدواروں کو جتوایا۔ تو اب ان کے جو گریونسز ہیں اس کے اوپر آواز اٹھانا ان کا حق ہے، اور وہ کیوں نہ اٹھائیں کہ انہوں نے دو پارٹیوں ازما لیا۔ وہ اس لیے انہوں نے راجہ میر نواز نے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے اگر محرومیاں دور نہیں کی جاتی ہیں تو اس وقت سے ڈرنا ہوگا، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا حشر ہوا ہے، تو قبل اس کے ہم ماضی کا حصہ بن جائیں گلگت بلتستان میں، کہ جس طرح سے لوگوں نے محنت کی ہے اور سب نے پی ٹی آئی کو جتوایا ہے۔ وہ ایک الگ ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک اندر کی بھی بات ہے، لوگوں کو یہی امید ہے، چاہ ہے کہ وہاں کے بھی حالات بدلیں۔ تو اب یہ راجہ میر نواز نے بال جو ہے یہ قیادت کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ گو کہ اس سے پہلے راجہ ذکریہ نے بھی اس کرتے سے انہوں نے بہت شور کیا تھا کہ حق دیے جائے، لیکن وہ رام ہو گئے، منا لیا پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کی قیادت نے، عمران خان نے، امین گنڈا پور نے۔ تو اب ان کے جو تحفظات ہیں راجہ میر نواز کے، انہیں بھی سننا ہوگا۔ ان کی سنیں گے تو غزر کے جو عوام ہیں، جو ایک بہت ہی بہترین لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، جو دل کھول کے مدد کرتے ہیں، جو بات ہوتی ہے زبان پہ وہ روکتے نہیں ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے، جو وعدہ کیا جتوانے کا جتوایا۔ اب آپ کے پاس ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس ہے ان کے تحفظات دور کرنا، ان کو ان کے حقوق دینا، جو سڑکیں ہیں وہ بنوائیں، اور انہیں ہاں ایک اور چیز میں آخر میں یاد آ گئی مجھے، میں وائنڈ اپ کر رہا تھا، لیکن ایک اور چیز بتا دوں، غزر کا جو علاقہ ہے یہاں پہ بڑی زرخیز زمین کو اپنی جگہ زرخیزی اس لیے ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات، سب پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں یہاں پہ، بالخصوص خواتین، لڑکیاں بڑی تعلیم یافتہ ہیں، زیادہ تر وہاں پہ ہر گھر میں آپ کو کہ لڑکیاں ہیں تو ہر گھر میں ماسٹرز ملیں گی، تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے لیے انہیں بھی حقوق دیے جائیں، ان کو آگے بڑھنے کے بہتر مواقع دیے جائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔